اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو اس مقصد کو پورا کروانے کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی 2 چھوٹی سی آیت مبارکہ کا عمل ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ اتنی مشکل نہیں کہ آپ کو نہ آتی ہوں۔ یہ آیت مبارکہ بچے کو زبانی یاد ہیں۔ اب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نماز مغرب کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر رات کو سونے سے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کا تصور کر لینا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں یہ عمل، یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں مبارکہ ہیں، ان آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی کہ ان آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی یہ 2 چھوٹی سی آیت مبارکہ ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان 2 آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں آیت مبارکہ کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ ان دونوں آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو دونوں آیت مبارکہ اکٹھی پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ہر آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ علیحدہ پڑھ لیں۔ یعنی کہ 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ جب آپ 21 مرتبہ ان دونوں آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ بچے یا بچیاں جوان ہیں، مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو اچھے رشتے کے لیے دعا مانگے۔
اگر بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگے۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ یعنی کہ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہوگا، اس مقصد کا تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا مانگے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چند ہی دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو آپ کی مشکل سے مشکل حاجت میں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 21 دنوں سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو آپ نے عمل کو پھر بھی 21 دنوں تک مکمل پڑھنا ہے۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہی ہیں اور وظیفے کے دوران ان کے خاص ایام آگے ہیں، تو آپ نے اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ خاص ایام میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آپ زبانی کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا طاقتور عمل ہے، جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو آپ کے مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس عمل کا، اس وظیفے کا ایک سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی عمل پڑھیں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، اس وظیفے میں آپ کا یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنے پختہ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے، اتنی جلدی آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ عمل کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے کمالات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل، یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔